قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد دانش جلالی حاضر خدمت ہے ربیع الاول کے خصوصی پروگرام کے ساتھ چاند اور تارے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے یہ بتائیے کہ انسانوں میں اللہ کے نزدیک ایسا کون ہے کہ جس سے میں سب سے زیادہ محبت کروں، جس سے سب سے زیادہ میں قریب ہو جاؤں؟ تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ پھر کون ہے؟ تو پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون ہے کہ جس سے میں سب سے زیادہ محبت کروں، جس کے میں سب سے زیادہ نزدیک آ جاؤں؟ تو دوبارہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری ماں۔ اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر فرماتے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے والد۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم والدین کے حوالے سے بات کریں کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، ہمیں کتنا احترام کرنا چاہیے، اپنے والدین سے کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنی اٹیچمنٹ ہمیں اپنے والدین سے ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں آج ہم اپنے پروگرام میں جانیں گے۔ چاند اور تارے، مہمان بہت ہی معروف شخصیت ہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز علامہ لیاقت حسین ازری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سید دانش صاحب، شروع سے آپ بچوں کے پروگرام ماشاءاللہ کرتے آ رہے ہیں، اور کرتے کرتے جو ہے نا ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اور بچوں والے ہو گئے ماشاءاللہ۔ لیکن بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے اور بچوں کی تربیت کا جو نظام ہے بحمداللہ تبارک و تعالی، وہ آپ کا بھی چل رہا ہے اور ہمارے اسماعیل بھائی کا بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت رحمت عطا۔ دیکھیں کیو ٹی وی تو ہمیشہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ بچوں کا کوئی بھی پروگرام ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک تربیت گاہ کے طور پہ بنا دیا جائے۔ تو یہ ربیع الاول کے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم بات کریں اور سیکھیں۔ یقیناً آپ جیسی ہستیاں ہی ہیں کہ جن سے ہم سیکھتے ہیں اور اس کو پھر اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یقین کیجئے اتنا مزہ آتا ہے اور بہت کچھ سیکھ کے بھی آتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے بچے ہیں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، حدیث شریف بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بتائیے مفتی صاحب، سب سے پہلے جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ والدین کے حوالے سے آج ہم کوشش کریں گے زیادہ تر ہم گفتگو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کا حسن سلوک کرنے کی ہمیں تلقین دی ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو بچوں کے حوالے سے یہ جو پروگرام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بچے نعت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے۔ بے شک، یہ ہمارے ایسٹس ہیں اور یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اور بچوں کو اگر شروع سے ان کی زبانوں پر، ان کی توتلی زبانوں پر، ان کی ہلکی ہلکی بولیوں کے اندر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ترانے اور نغمے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام لیتے رہیں گے۔ وہ ایک فارسی بان ایک بات کہتے ہیں کہ خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ بچے کی جب فاؤنڈیشن اور بنیاد آپ سیدھی رکھیں گے تو ساری عمارت سیدھی جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بچپن سے آپ ان کو، جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارے دیکھو میری بٹیا، میری بچی کیسی ناچ رہی ہے، میری بچی کیسی گا رہی ہے۔ تو آپ ان کو بچپن سے بچیوں کو نچوائیں گے اور ان کو گانا گنائیں گے تو گانا گاتی رہیں گی، زندگی بھر ناچتی رہیں گی۔ تو بحمداللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر ڈالا، اور ان کی زبانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، تو اس سے ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا اور ہمارے یہ بچے محفوظ ہوں گے۔
جہاں تک رہا دیکھیں والدین کا تعلق، تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ تو ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض عین ہے۔ جیسے اللہ نے ہم پر نماز کو فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، جس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حقوق اور دوسرے احکامات، ارشادات ہمیں عطا فرمائے، اسی اپنے قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو لازم قرار دیا، بلکہ اتنا لازم قرار دیا کہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت اللہ کی اور نیکی والدین کی۔ یعنی کیسا دیکھیں آپ، اس کا آپس میں ربط کیسا ہے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْ، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، یعنی دونوں کو متصل کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنا لازم و ضروری ہے، بالخصوص جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا سسٹم سارا کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو خاص طور پہ ٹارگیٹ کیا، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ بچوں سنیے گا، فرمایا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم دائم رکھے، فرمایا ان کی خدمت کرتے ہوئے اف، امی آپ کتنا کام کہیں گے مجھے، امی ابھی تو کام کیا ہے میں نے، اف امی نہیں، فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہیں کرنا ہے والدین کے سامنے۔ والدین کوئی بھی بات کہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے۔ اچھا دانش بھائی، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ شادیوں میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ہمارا بیہیویئر بڑا اچھا، السلام علیکم کیسے ہیں، خیریت سے، مسکراہٹیں، سارا کچھ، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ایک دم بالکل والدین کے سامنے ہائپر اور بدتمیز ہونے لگتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، قول کریم کہتے ہیں میٹھی اور اچھی بات، نرم بات۔ فرمایا جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، ایسے انسان اپنے والدین کے سامنے بات کرے، اتنی نرم اور پیاری بات ہونی چاہیے، اور فرمایا ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ اچھا میں بتاؤں، یہ بچے جو ہیں، اچھا والدین کا کہنا مانتے ہیں آپ لوگ ہیں؟ کون نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں نا کون مانتا ہے، شاباش۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ماں باپ کو ناراض کریں گے تو اللہ کو ناراض کریں گے، اور اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو علامہ صاحب اللہ رب العزت بالکل راضی کر لیا۔ اب آتے ہیں بچوں کی طرف، جی آپ بتائیے آپ کیا سنا رہی ہیں ہمیں آج؟ حدیث شریف، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سلام کی اہمیت انہوں نے ماشاءاللہ، درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ پیارے بچوں، ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے، ہم اٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، یہ سلامتی کا وظیفہ ہے۔ اور خاص طور پہ فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر خاص طور پر درود و سلام پڑھا کرو۔ آپ نے سید دانش صاحب یہ بات فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے رضا، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا حل لک من ام، تیری ماں حیات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میری والدہ حیات ہے۔ فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ لوگ؟ آپ یہ سمجھیں کہ والدین کی خدمت جہاد ہے، ان کی زیارت کرنا، محبت سے ان کو دیکھنا، ان کے چہرے کو حج کا ثواب ہے، ان کی دعا رب تبارک و تعالی۔ ہم کہتے ہیں نا پیر صاحب دعا کیجئے گا، پیر صاحب دعا کیجئے گا، فلاں صاحب دعا کیجئے گا، سب کے پاس مولانا صاحب دعا کیجئے گا۔ فرمایا سب سے بڑے پیر تمہارے والدین ہیں، سب سے بڑے بزرگ تمہارے والدین ہیں،
ہم ادھر ادھر تو بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کی دعا لینی ہے شب برات پر اچھی سی ٹوپی پہن کے سفید کپڑے پہن کے ہم مسجد آتے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، مولانا صاحب دعا کیجیے گا، آج بڑی رات ہے، آج لیلۃ القدر ہے، آج شب برات ہے، آج روزیاں اتریں گی۔ ارے بھائی پہلے وہ جو گھر میں دعاؤں کا مرکز تھا ان سے دعا لے کر آئے ہو، ان کے ہاتھ چوم کے آئے ہو، ان سے سر پر ہاتھ پھیر کے آئے ہو؟ نہیں وہ تو میں نہیں کر سکا ہوں، وہ مجھے ٹائم نہیں ملا۔ تو آپ دعا کیجیے گا میرے لیے، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ دعا نہیں کریں گے۔ اب سنو حدیث پاک، یہ گھر کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو مستجاب ہی مستجاب ہیں، مقبول ہی مقبول ہیں، ان کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا اس میں سے ایک دعا والدین کی دعا ہے، والد دعا کریں یا والدہ دعا کریں۔ والد کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ والدین جب دعا کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں یاد رکھنا کہ زندگی کے اندر جتنی ترقیاں ہیں، آپ کی تعلیم ہے، آپ کے نمبرز ہیں، آپ کے گریڈز ہیں، آپ کے امتحان میں کامیابی ہے، آگے چل کے آپ کامیاب ہوں گے، اس کا جو مرکز و محور ہے وہ آپ کے گھر سے آپ کی ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ بے شک۔ اگر ماں باپ کی دعائیں لے کر اسکول جاؤ گے، آفس جاؤ گے، کام پہ جاؤ گے، یہ دیکھو نا یہ سید دانش جلالی جو ہے یہ آج یہاں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اپنے والدین کی دعا سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی شک نہیں۔ یہ سید جلالی صاحب کی دعا سے بیٹھا ہوا ہے، یہ قاسم جلالی صاحب کی دعا سے بیٹھا ہے۔ مجھ سے پوچھیں آپ، ان کے بزرگوں کی دعائیں تھیں تو آج یہ چمک رہے ہیں۔ تو اگر آپ چمکنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی دعا لینی پڑے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دیں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا ناظرین کہ ہمیں جنت کا رستہ مل جائے، ہم اس دروازے سے چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھتے۔ ہمارے گھر میں ہی جنت موجود ہے، ہمارے والدین ہمارے لیے جنتی تو ہیں، ان کا احترام کیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ درود و سلام کا میری بچی نے ذکر کیا تھا تو آئیے ہم سب مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا آپ آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، جلدی سے جلدی سے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب تیاری دیکھیں کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے اور کتنی خوبصورت تیاری کی ہوئی ہے، بہترین قسم کی شوٹنگ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسفر۔ اسفر کیا یاد کر کے آئے، کچھ سنائیں گے ہمیں؟ حدیث سنائیں گے۔ حدیث پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ حدیث اسے کہتے ہیں جس میں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کا فرمان ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ کون سی حدیث سنائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی فضیلت ہے۔ یہ گڑیا تو مہندی بھی لگا کے آئی ہوئی ہے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مائک لیجئے، مائک لیجئے۔ ادھر آئیں، ادھر آئیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں تو صحیح، یہ تیاری فل کر کے آئی ہے۔ دیکھیں مہندی سامنے، ماشاءاللہ مہندی بھی میری بچی لگا کے آئی ہوئی ہے۔ ربیع الاول شریف کی پوری تیاری ہے، بالکل عید کا سماں ہے۔ عید کا سماں، سبحان اللہ، بچوں نے عید بنائی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو بہت برکت ہے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو سنا رہی ہیں، اب ادھر آئی ہیں تو کچھ سنائی دیجئے ہمیں۔ کیا سنائیں گی؟ ادھر کریں، نعت سنائیں گی۔ پل سے اتارو راہ گزرے کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزرے کو خبر نہ ہو، جبریل پر پہچان پر کو خبر۔ ماشاءاللہ۔
पल को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बैठ जाइए। माशाल्लाह। शाबाश मुफ्ती अल्लामा साहब, ये देखें हमारे कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं। ये माँ बाप को ही इसका क्रेडिट जाता है माशाल्लाह कि ये अल्लाह ना करे दूसरी तरफ भी जा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन इतनी कम उम्री में जो है सरकार का जिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारी बच्चियाँ और ये हमारे बच्चे माशाल्लाह, इनको जब हम ये पढ़ते हुए देखते हैं और इस लिबास में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी बच्चियों के सर पर ये जो चादर है, ये जो स्काफ है, ये सय्यदा कायनात की आगोश रहमत का स्काफ है। सुभान अल्लाह। ये सय्यदा कायनात सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसको पसंद फरमाती थी, वो पर्दा करके ये बच्चियाँ माशाल्लाह आई हुई हैं। ये हमारी इज़्ज़त हैं, ये हमारी शहज़ादियाँ हैं। सुभान अल्लाह। ये बच्चियाँ हमारी शहज़ादियाँ हैं। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से भी मोहब्बत फरमाते, नवासों से भी मोहब्बत फरमाते, नवासियों से भी मोहब्बत फरमाते, बेटियों से भी मोहब्बत फरमाते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सय्यदुल कायनात सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी बच्चियों के लिए खड़े होते तो हम अपने वालिदैन के लिए भी खड़े ना हो सकें। हम अपने वालिदैन की पैरवी न करें, अपने वालिदैन के नक्श कदम पर न चलें। तो मैं बच्चों को ये कह रहा था कि बेटा हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम में हमारे नंबर अच्छे हों, हमारे ग्रेड अच्छे हों, आगे ज़िंदगी के अंदर जो हमारी जितनी चीज़ें हैं, विशेज़ हैं, वो हमें कामयाबी कामरानी मिले सारी की सारी। उसके लिए हमें बुनियाद ये है कि हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना है, वालिदैन से दुआएं लेनी हैं, वालिदैन की पैरवी करनी है। फरमाया कि वालिदैन राज़ी है तो रब राज़ी है। सुभान अल्लाह। और अगर वो नाराज़ हो गए, अल्लाहु अकबर, वो नाराज़ हो गए तो रब तबारक व तआला भी नाराज़ हो जाता है। तो ये वालिदैन के साथ नेकी का अमल इतना मकबूल होता है कि आपकी मुश्किलात, ये मुश्किलात के आए हुए चट्टाने और पहाड़ भी रब तबारक व तआला आप पर से हटा देगा। तो इंशाअल्लाह वालिदैन की खिदमत करेंगे ना? इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें, वालिदैन की बात मानेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत बरकतें अता फरमाए रब। अम्मा साहब यकीन कीजिए कि वक्त कैसे गुजरा पता नहीं चला। आपकी एक एक बात में जो था, हम तमाम बच्चों के लिए, हम सब के लिए जो था सबक था, लेकिन फिर भी एक पैगाम ख़ास तौर पे रब्बुल अव्वल के हवाले से क्या देना चाहेंगे? बच्चों से यही कहूँगा कि देखें ये खुशियों के त्यौहार हैं। जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं, अपने घर पर झंडा लगाते हैं, ईद का त्यौहार होता है और उस पर हम नए कपड़े से लाते हैं, हम बच्चियां मेहंदी लगाती हैं। ये भी आप ये समझें कि ईद है, बल्कि ईदों की ईद है। देखिए ईद कहते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह माइदा के अंदर आया, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। खुदाया तो हम पर आसमान से माइदा नाजिल फरमा और वो हमारे अगलू और पिछलू के लिए ईद के दिन बन जाए। अब बच्चों ये बताएं कि जिस दिन आसमान से माइदा दस्तरखान उतरे वो दिन ईद का दिन हो, और जिस दिन आमिना के लाल आए, सय्यदे कायनात आए, वजह तख्लीके कायनात आए, वो ईद ना हो, ये कैसे हो सकता है? वो ईदों की भी ईद है। सुभान अल्लाह फरमाए, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें सारी ईदें अता फरमाई, रमज़ान अता फरमाए, शब बरातें अता फरमाई, कुरान अता फरमाया। वो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रबीउल अव्वल के महीने में आए। तो ये महीना ईदों का भी ईद महीना है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। इंशाअल्लाह फिर आपके साथ बैठेंगे और बहुत कुछ हम सीखेंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमें बहुत सी मालूमात हासिल हुई होगी कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है वालिदैन के हवाले से, उनसे मोहब्बत के हवाले से, उनसे क़ुर्बत के हवाले से। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ये रब्बुल अव्वल में चाँद और तारे का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद दानिश जलाली को और आलम इस्लाम के एक एक मुसलमान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔